معزز وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، معزز وزرائے کرام، معزز سامعین، السلام علیکم۔ بے حد خوشی ہو رہی ہے مجھے اس پروگرام کے اجرا پر۔ یہ بہت ہی عمدہ پروگرام شروع کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سرپرستی میں پنجاب گورنمنٹ نے، اور میں اس پر جتنی بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر سکوں میں سمجھتا ہوں اتنا کم ہے۔ ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ان تمام اراکین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہلکاروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا۔ اور ابھی جو تفصیل بتائی ہے ہمیں سیکرٹری ہاؤسنگ نے، وہ بہت عمدہ گفتگو کی انہوں نے، اور جو اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں میں بہت امپریس ہوا ہوں۔ مریم نواز شریف نے مجھ سے بھی اس اسکیم کا ذکر کیا تھا جب یہ اسکیم ابھی بننے جا رہی تھی، تو مجھے اس وقت بھی بہت خوشی ہو رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کا پیسہ عوام ہی پر خرچ ہونا چاہیے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ عوام پر خرچ کی جا رہی ہے، اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے کہ قرض بھی دیا جا رہا ہے اور کوئی سود اس پہ وصول نہیں کیا جا رہا ہے، ایک پیسے کا بھی نہیں۔ یہ اسکیمیں جو ہے نا، یہ میرا دھیان چلا جاتا ہے بہت دور۔ میں تو 1947 سے شروع ہوں گا کہ جس میں 75 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کام کیا جاتا اور کام کرنے دیا جاتا، اور جو پبلک کے جو نمائندے ہیں، ان کی جو حکومتیں بنی ہیں، ان کو بھی اگر کام کرنے دیا جاتا تو آج اس ملک کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہ ہوتا جو بے گھر ہوتا۔ یہ بالکل میرا ذاتی یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے، اس کی بنا پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ 75 سالوں میں آج ہماری بہت بڑی پاپولیشن گھروں سے محروم ہے۔ ابھی میں ان کے فرط جذبات کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی یہاں پہ میری بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں اور بھائی آئے ہیں جن کو بھی چیک ملا ہے، ان کے چہرے پہ کتنی خوشی تھی۔ ان میں سے کچھ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں، کچھ سرکاری جابز کرتے ہیں، تھوڑی تنخواہوں کے مالک ہیں، زمین کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی 3 مرلے کا ہے، کوئی 5 مرلے کا ہے، کوئی 10 مرلے کا ہے، اس پہ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور آج کل کنسٹرکشن اتنی مہنگی ہے، آپ جانتے ہیں، ایک کمرہ بھی بنانا ہو تو میرا خیال انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ کام ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا، میں نے ابھی 1947 سے بات کی ہے، 75 سال ہو گئے ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ میرے پہلے دور کی طرف چلے جائیں جب میں
پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوں تو اس طرح کی ہم نے بہت ساری اسکیمیں اور بھی شروع کی، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد ہمیں فارغ کر دیا گیا. پھر آئے، پھر آدھا وقت بھی ابھی اپنا پورا نہیں کیا تو فارغ کر دیا گیا. پھر آئے تیسری مرتبہ، مشکل سے ابھی آدھا وقت پورا کیا تھا، پھر فارغ کر دیا گیا. کیوں؟ کتنے اچھے اچھے کام ملک کے لیے ہو رہے تھے. پہلے دور کو بھی میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر وہ مومنٹم جاری رہتا، جو 1990 میں ہم نے شروع کیا تھا، جب پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے میں وزیر اعظم بنا تھا، تو آج پاکستان اتنا خوشحال ملک ہوتا کہ دنیا رشک سے اس ملک کی طرف دیکھ رہی ہوتی. لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم 2 قدم آگے، 4 قدم آگے جاتے ہیں، 8 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تعمیر کرتی. مجھے بتائیں تو ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، بتائیں مجھے اور کون سی ایسی حکومت ہے، جماعت ہے جس نے پاکستان پہ اپنی حکومت کی ہو اور اس نے اتنا کام کیا ہو جتنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. ذرا آپ مقابلہ کریں، موازنہ کریں، بتائیں مجھے، میں سننے کو تیار ہوں. اگر سب سے پہلے موٹر وے بنی تو کس کے دور میں بنی؟ مسلم لیگ نون کے دور میں بنی. اگر پاکستان کے اندر معاشی استحکام آیا تو کس کے دور میں آیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آیا. اگر روپیہ سٹیبل رہا 104 پہ 4 سال اس کو ہم نے باندھ کے رکھا 104 روپے پہ، کون سا دور تھا وہ؟ مسلم لیگ نون کا دور تھا. ملک کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا تو کس نے کیا؟ بولیں بولیں بولیں، دل سے بولے، ذرا بات بتائیں مجھے. مسلم لیگ نون نے کیا. دہشت گردی اگر ختم کی تو کس نے دہشت گردی ختم کی؟ مسلم لیگ نون نے ختم کیا الحمدللہ. اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تو کس نے بنایا؟ مسلم لیگ نون نے بنایا. اور پاکستان کے اندر اتنا وہاں ہم نے جو میں مومنٹم کی بات کر رہا ہوں، موٹر ویز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس زمانے میں ہم نے یلو کیپ دی. آج بھی دیکھیں یلو کیپ کو ختم کر دیا گیا، اس منصوبے کو ختم کیا گیا. اگر وہ جاری رہتا تو آج ایک مہذب سواری ہوتی. یہاں قوم کے پاس لوگ جیسے کہ دوسرے ملکوں میں مہذب سواریاں ملتی ہیں تو یہاں پاکستان کے اندر بھی اویلیبل ہوتی. اس ملک کے اندر سب سے پہلی اورنج لائن اگر بنی ہے تو کس نے بنائی؟ مسلم لیگ نون. نہ جائیں دیکھیں جا کے، مجھے بتائیں جو بلین ٹری کی بات کرتے تھے، 1 ارب درخت، جو 350 ڈیموں کی بات کرتے تھے، جو وہاں پہ اپنا نہ جانے کون کون سے بڑے بڑے منصوبے بتایا کرتے تھے، اس طرح کی ایک بھی اورنج لائن پورے ملک کے اندر کوئی ہے؟ مجھے بتائیں جو مسلم لیگ نون نے بنائی. بھائی کیا باتیں کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور جھوٹ کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. آج پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہاں پہ جو ہے وہ بجلی سستی ہو رہی ہے تو میں مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کی حکومت کو بہت دل کی گہرائیوں سے میں شاباش دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کو بھی میں بہت شاباش دیتا ہوں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کو سستا کریں اور پاکستان کو اس گرداب سے باہر نکالیں. ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہتے ہیں اور دوسرے ہمارے مخالفین آئی ایم ایف کو پھر دوبارہ پاکستان لے آتے ہیں. اور وہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر جو چاہتی ہے وہ کہتی ہے جی کہ یہ نہیں کرنا، حکومت کو کرنا پڑتا ہے، یہ ماننا پڑتا ہے. لیکن ہم نے
IMF کو ہاتھ ملا کے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اور پھر جب میری حکومت کو ختم کیا گیا تو دوبارہ IMF پاکستان آ گیا. کبھی سوچا ہے, کبھی دیکھا ہے, کبھی آپ نے باتوں پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا. ورنہ ان کی مجال نہ ہوتی. یہ کہتے کہ ہم پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں, ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. یہ پنجاب KPK اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا عزائم کیا ہیں آپ کے؟ مریم نے بہت اچھی طرح سے یہ ساری بات کی ہے جی کہ کیا کبھی وہاں سے یہ آپ کو کوئی ہدایت ملی ہے کہ جی آپ میرا گھر سکیم اپنی چھت اپنا گھر سکیم آپ شروع کریں KPK میں؟ آپ وہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ یہاں پہ کسان کارڈ شروع کریں, ہیلتھ کارڈ شروع کریں. آپ یہ ساری ویلفیئر سکیمز وہاں پہ بھی وہاں کچھ بھی نہیں ہے. علاج معالجے کے لیے وہاں کے KPK کے لوگ پنجاب میں آتے ہیں, ہم انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں جو علاج کے لیے آتے ہیں. آئیں, آپ کا ملک ہے, آپ کا صوبہ ہے, لیکن آپ اپنے صوبے کی حکومت والوں سے پوچھیں, آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لیے KPK کے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے؟ آج کون سا وہ تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا وہاں پر؟ آج ان کی حکومت سے پوچھیں, وہاں تو ہسپتالوں میں علاج کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں, بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں. ورنہ یہاں لوگ آ کے یہاں کیوں علاج کرواتے؟ کوئی اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے ادھر. وہ بلین ٹری کہاں ہے؟ 1 ارب درخت جو لگانا تھا کدھر ہے وہ؟ ہمیں بتایا جائے کہاں ہے. اور اتنی بڑی بڑی جو سکیمیں انہوں نے کہا تھا جو ہم یہ شروع کریں گے, کتنے وہ سارے؟ اور پھر آتے ہیں یہاں پہ آنسو گیس کے شیل لے کر آتے ہیں تاکہ پولیس کے اوپر برسائے جائیں اور ان کو زخمی کیا جائے, ان کو اب جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جائے. اور پھر پنجاب کے اندر ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں, خدا نخواستہ پرانے زمانے میں سینٹرل ایشیا سے پنجاب کے اندر جو آتے تھے حملہ آور لوگ آتے تھے اور یہاں آ کے تو قبضہ کرتے تھے آ کے. تو یہ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, یہ کام نہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے, کبھی نہیں کر سکو گے. لہذا اس طرح کے خواب دیکھنا چھوڑ دو. اگر تم وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے عوام کے خدمت کا کام کرو, وہاں پہ غریبوں کی دیکھ بھال کرو, ان کو گھر دو, ان کو ٹریکٹر دو, ان کو یہ جو ہے ہیلتھ کارڈ دو, ان کو کسان کارڈ دو. آج مریم نے ماشاءاللہ یہاں پر ٹریکٹروں کے لیے, کسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک سکیم بنائی. لاکھوں لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا. کتنے لوگوں نے؟ 10 لاکھ لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا ہے. اور پھر یہ جو میرا گھر سکیم کے لیے 5 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی 50 ارب روپیہ دیا بجلی کے حوالے سے کہ اس کے ریٹس کو کم کیا جائے. اور پھر پنجاب نے کتنا دیا تھا آپ نے؟ 55 ارب روپیہ 55 ارب روپیہ دیا ہے بجلی سستی کرنے کے لیے 2 مہینے کے لیے, اگست سپٹمبر. اور میں نے ان کو یہ کہا, ان کا یہ منصوبہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے بجلی کو سستا کرنے کے لیے ہم سولر پینلز کی طرف جائیں گے تاکہ یہ رپڑ ہی ختم ہو جائے اور بجلی لوگوں کو سستی بجلی ملے. لیکن اس پہ ابھی وقت لگے گا اور پیسہ بھی بہت درکار ہے. ٹھنڈا نہیں, دوسرا دے دیں. تھینک یو. تو وہ بہت ایک بڑا منصوبہ ہے. دیکھیں اگر یہ 50-60 جو ابھی بجلی کے لیے دیا ہے, یہ اگر اس کے لیے نہ دینا پڑتا, نہ دیا جاتا, اس کے بغیر ہی کام چل جاتا, تو یہ 50-60 ارب روپیہ جو ہے یہ اس اسکیم کی طرف چلا جاتا.
इस स्कीम की तरफ या किसान कार्ड की तरफ जाता। और अभी मरियम ने आपको बताया है कि इंशाल्लाह इन 5 सालों में अल्लाह के फजलो करम से ये 5 लाख घर इंशाल्लाह उसके लिए कर्जे देंगे 5 लाख लोगों को। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं अभी 1 बिलियन ट्री की बात कर रहा था, मुझे याद आ गया इससे, वो 50 लाख घर किधर हैं? पूछे कोई भाई, पूछे जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? जो इतने बड़े वादे किए थे वो कौन सा इफा किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछे आप उनसे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। और फिर एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। सड़कों पे, सड़कों हमने मोटरवे से एहतजाज के लिए तो नहीं बनाई थी, जहां मौका मिलता है वहां पे एहतजाज। देखें, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो कहा गया, जब इस्लामाबाद में 4 महीने वो जो अपना उन्होंने शुरू किया हुआ था काम, तो उस पर उन्होंने 4 महीने, आपको पता है क्या 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 अल्फाज इस्तेमाल किए? हम नवाज, मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में था इस्लामाबाद में, मुझे मेरे चीफ मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा जी कि बाहर बहुत शोर शराबा है और खतरा है और ये है, तो हम हेलीकॉप्टर में यहाँ से चलते हैं, आप लाहौर चले जाएं या कहीं और चले जाएं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे जमाने में, हम ऐसे वक्त में मैं इस्लामाबाद को छोड़ के लाहौर चला जाऊं? आप मुझे कैसा मशवरा दे रहे हैं? तो मुझे कहने लगे कि ये देखें ना, आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। और मैं हो फलां, तुम्हें हो आईजी, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। ओ चीफ सेक्रेटरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो फलां, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो, आजी सीखो, आजी। अल्लाह ताला से माफी मांगो। जो करोगे फिर बाद में भरोगे, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहते ना कि एज यू सो शैल यू रीप। तो इस दुनिया में जो करोगे सामने आएगा, एक दिन सामने आएगा। मैं तो आज कोई तकरीर के मूड में नहीं था, और आप जानते कि मैं आजकल जरा तकरीरें भी कम करता हूं, लेकिन ये मैं बहुत सारी चीजें तो आज गिनवा भी नहीं रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ना, ये ऐसे अनासर को कि सख्ती के साथ जो ना वो डील करना चाहिए। और एक मुझे आज पूछे ना, मुझे बताएं, वो जो 5 जजों ने मेरे खिलाफ जो फैसला किया था कि वज़ीर आज़म को निकाल दो, 25 करोड़ का एक वज़ीर आज़म है, उसको 5 जज बैठ के निकाल रहे हैं। और किस बिना पे? कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और कितनी तनख्वाह? 10,000 दिरहम। तो लिहाजा तुमने उसको नहीं लिया, तुमने उसको अपने बुक्स में शो नहीं किया, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी, तुम फारिग। 25 करोड़ के अवाम को 5 जज बैठ के इस बना पे फारिग करें, इस बना पे। जरा आप देखें तो सही ना कि वजह फारिग करने की क्या? तनख्वाह नहीं ली बेटे से। ये नहीं कि मैं आपसे तनख्वाह नहीं ली, या आपसे को मैं को 25 जो है 10,000 अरब लेके मैं गायब हो गया हूं। मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भी 10,000 दिरहम। तो बताएं कि कितना बड़ा जुल्म है। और फिर जो ये जो थे वहां के उस जमाने के चीफ जस्टिस साकिब निसार,
اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے. کہتا ہے کہ ہم نے تو بھائی نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور پھر میں ان بھیڑ بکریوں سے پوچھتا ہوں جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے کہ آپ نے سنی ہے کہ ثاقب نثار نے کیا کہا ہے؟ اگر سن لو تو میرے خیال آپ بھیڑ بکریوں والا کام بند کر دو گے. یہ تو حال تھا. کیا کرایا کچھ نہیں انہوں نے, اور برتن بھی سارے توڑ دیے. میں تو آپ کے پاس وہاں گیا تھا بنی گالا میں گیا تھا میں کہ آؤ میرے بھائی چلو مل کے ملک کی خدمت کرتے ہیں. اور وہاں پہ 1 گھنٹہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا. وہ 1 گھنٹہ تو میں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی, لیکن وہ آپ نے مجھے کہا جی ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دھرنے کا پروگرام بنا کے آپ واپس آ گئے, اور یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دھرنا شروع کر دیا. یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا جو میں 75 سال کی ابھی بات کی ہے میں نے. انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے, اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا. سستی بجلی, انتہائی سستی تھی بجلی, گیس سستی تھی, 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں, گھی سستا تھا, چینی سستی تھی, گوشت سستا تھا, غریب آدمی کا گزارا ہوتا تھا, پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے, اور ملک ترقی کر رہا تھا. پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کہ اتنی ترقی کر رہا ہے. تو پھر مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی بھائی بتاؤ. یہ پاکستانی عوام صاحب, یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے. آپ بھی ذمہ دار ہیں. میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا کام ہو رہے تھے؟ مجھے بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھا؟ تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ اس کے بعد پھر آپ آج یہ دن آیا کہ آج وہ 1500 روپے کے جو ماہانہ بجلی کے بل ہوتے تھے آج 20 ہزار روپے کے ہو گئے. کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا. بس اسی بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ اسی طرح کے رہیں گے. وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی نے اس کو کیا ذرا آؤ بھی بیٹھو یہاں پہ, آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو 25 کروڑ کے عوام کے وزیر اعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ اور اس پریٹیکسٹ پہ نکالا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی. خوددار قومیں جو ہوتی ہیں, غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں, وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں, ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں. تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے, اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا پاکستان کے لیے اتنا دن رات کام کر رہا تھا, تعمیر کر رہا تھا اس ملک کی, اس بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیوں کیا؟ تو اور وہ شخص جس نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ وعدہ خلافیاں کی ہیں, اس شخص کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے, ماں, اور پھر ماں کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. اور بچے اگر ان کی سر پہ چھت نہ ہو, وہ بیچارے اس طرح سے بچے گھوم پھر رہے ہوں اور بغیر چھت کے گھوم پھر رہے ہوں, کوئی سہارا نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو پھر کیا ماں کو فکر نہیں ہوگی؟ کیا ماں چین سے جی سکے گی؟ اس کو سکھ کا سانس آئے گا؟ میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اپنے ملک کو, قوم کو اور اپنی ریاست کو. لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی
और रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अपना घर अपनी छत स्कीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने खूब कोशिश की कि हम तमाम तर अपोजिशन मिलाकर चल सके। मैं बनी गाला भी की गया और मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात भी की। हमारी बातचीत हुई, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि वो अपनी बातों से क्यों मुकर गए। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। आवाम को कर्ज दिया जा रहा है और एक पैसे का सूद नहीं लिया जा रहा। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा अपने घरों से